بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ کیا آپ خود سے ناراض ہیں؟ ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ خود سے ناراض ہو کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور کوئی وجہ نہیں ہوتی، چھوٹی سی وجہ ہوتی ہے اور زندگی بھر ناراض چلے آ رہے ہوتے ہیں۔ جب تک میں نے اپنے امی ابو کو حج نہیں کرایا میں شادی نہیں کروں گا، جب تک میں نے قرضہ نہیں اتارا میں اچھے ہوٹل میں کھانا نہیں کھاؤں گا، جب تک میں نے یہ گناہ نہیں چھوڑ دیا میں نماز نہیں پڑھوں گا، جب تک میں نے سود سے باہر نہیں نکل گیا میں اپنا گھر نہیں لوں گا، جب تک میں نے اپنی یہ کمی پوری نہیں کر لی میں کسی سے دوستی نہیں کروں گا، اور اپنے آپ کو سزا دیے چلے جاتے ہیں، دیے چلے جاتے ہیں، دیے چلے جاتے ہیں۔ روز صبح اٹھتے ہیں، انسٹاگرام کھولتے ہیں، فیس بک کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہ بندہ ادھر آگے نکل گیا، وہ ادھر آگے نکل گیا، وہ ادھر آگے نکل گیا، میں کچھ نہیں کر سکا، میں فیلئر ہوں، میرا ہی قصور ہے، میں نے یہ کیا ہے، میں نے یہی کیا ہے۔ یہ بہت بڑی چال ہے شیطان کی، آپ کو پیچھے رکھنے کی، آپ کو نیچا دکھانے کی۔ سب سے پہلے بات تو آپ اپنے آپ سے ناراض ہو نہیں سکتے، لیگلی ایتھیکلی بھی نہیں ہو سکتے۔ آپ کا حق ہی نہیں ہے اپنے باڈی کے اوپر ظلم کرنے کا، اپنے آپ سے ناراض ہونے کا۔ اسی لیے خودکشی حرام ہے، کیونکہ آپ وہ جان لے رہے ہیں جو سرے سے آپ کی ہے ہی نہیں۔ یہ ہمارے پاس ہوتی ہے نا آنٹیاں، میرا جسم میری مرضی، میرا جسم میری مرضی۔ بات بالکل 100% ٹھیک ہے، بولو بھائی صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ جس دن آپ کا جسم ہو اس دن آپ کی مرضی۔ یہ جسم آپ کا ہے ہی نہیں، یہ جسم آپ کو امانتاً دیا گیا ہے خدا پاک پروردگار کی طرف سے۔ جس دن آپ کا اپنا جسم ہو جائے آپ اپنی مرضی چلائیے گا، جسم آپ کا ہے ہی نہیں، یہ کسی اور کا دیا ہوا ہے، تو جو اس نے کہا ہے اس کے حساب سے آپ کو چلنا پڑے گا۔ ہم لوگ مسلسل اپنے آپ کو سزا میں ڈالتے آتے ہیں۔ اسلام کو اگر آپ سبب کر لینا دو الفاظ کے اندر تو بنتے ہیں طہارت اور حفاظت۔ اسلام بولتا ہے کہ آپ اپنی حفاظت کریں اور آپ سے کسی کو شر نہ پہنچے، آپ کے نیبر کو آپ کی زبان سے اور ہاتھ سے شر نہ پہنچے، آپ کسی مخلوق کو نقصان نہ پہنچائیں، جانوروں کو، پرندوں کو، چرند کو، کیڑے مکوڑوں کو، انسانوں کو، کسی کو بھی آپ سے شر نہیں پہنچنا چاہیے، آپ سے ضرر نہ پہنچے۔ اور دوسری چیز طہارت، پاکیزگی، 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 پاکیزگی۔ لوگ بہت سارے سوال پوچھتے ہیں، یہ جائز ہے یا نہیں جائز ہے، جائز ہے یا نہیں جائز ہے۔ مفتی صاحب سے پوچھیں، ضرور پوچھیں، لیکن جو دل میں بلٹ ان مفتی بیٹھا ہوا ہے نا، اس سے پوچھتے جو آپ کام کر رہے ہیں یہ پاکیزگی کے زمرے میں آتا ہے یا ناپاکی میں آتا ہے، آپ کو جواب مل جائے گا۔ یہ حفاظت کے زمرے میں آتا ہے یا غیر محفوظ زمرے میں آتا ہے، آپ کو جواب مل جائے گا، اور بہت ساری چیزوں کے مسئلے اس سے حل ہو جاتے ہیں۔ یہ طریقہ کہ میرا قصور ہے، میرا قصور ہے، میرا قصور ہے، آپ کو آگے نہیں بڑھنے دیتا، آپ کو اتنا ڈل کر دیتا ہے، آپ کو اتنا کمزور کر دیتا ہے، آپ ہر روز پہلے سے زیادہ خاموش ہو جاتے ہیں، ہر آنے والے دن پہلے سے زیادہ خود سے ناراض ہو جاتے ہیں، پہلے سے زیادہ خود سے الگ تھلگ ہو جاتے ہیں، پہلے سے زیادہ لوگوں سے کٹنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ اندر سم سے کہ آپ خدا ہیں یا آپ کا جسم اپنا کنٹرول کے اوپر ہے اور آپ کی اپنی مرضی ہے۔ جب دین نے کہا ہے کہ آپ لوگوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، لوگوں کے اوپر ظلم نہیں کر سکتے، تو ان لوگ میں آپ خود شامل ہیں، آپ کا وجود شامل ہے۔ جس طریقے سے آپ کسی اور کو نہیں مار سکتے اپنے آپ کو نہیں مار سکتے، کسی اور کو گالی نہیں دے سکتے اپنے آپ کو گالی نہیں دے سکتے، کسی اور کے ساتھ ظلم نہیں کر سکتے اپنے ساتھ ظلم نہیں کر سکتے، کسی اور کو بھوکا نہیں رکھ سکتے اپنے آپ کو بھوکا نہیں رکھ سکتے، کسی اور کو تنگ نہیں کر سکتے اپنے آپ کو تنگ نہیں کر سکتے۔ ہم نے خول بنایا ہوتا ہے اپنی ذات کا، جس کو ہم پوجے جا رہے ہوتے ہیں، پوجے جا رہے ہوتے ہیں، پوجے جا رہے ہوتے ہیں، اور اس میں ذریعے سی دراڑ آتی ہے، کوئی پڑتی ہے کہ مولوی صاحب خود تو دنیا بھر میں جاتے ہو، لوگوں کو ٹریننگز کراتے ہو، اور آپ دیکھو تم نے گانا سن لیا، خود تو یوٹیوب پہ بڑی اچھی اچھی باتیں کرتے ہو، اور یہ دیکھو آج تہجد مس ہو گئی۔ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے یوٹیوب نہ بنائیں۔ یہ شیطان کی چال ہوتی ہے، وہ آپ کو اپنا ایک خدا بنا کے اپنے آپ کو پوجنے کے اوپر مجبور کر رہا ہوتا ہے، اور جب جو اپنے پورا مجسمہ اپنا بنایا ہوا ہوتا ہے اس کے اندر کوئی بھی رکھنا آتا ہے تو بندہ اس دین کے راستے سے ہٹ جاتا ہے۔ غلطی ہو گئی ہو گئی، خدا جانے خدا کے بندے جانے۔ اب بھی اللہ کے بندے نا، اللہ سے غلطی ہو گیا، اللہ سے ایسا ہی ہوں، کس منہ سے واپس جاؤں گا؟ اسی منہ سے واپس آ جاؤں گا، اللہ سے کیا کروں، غلطی ہو گئی، پھر تیرے پاس واپس آؤں گا، پھر آؤں گا، پھر آؤں گا، پھر آؤں گا۔ رب تعالیٰ قیامت تک اگر میری زندگی ہو اور قیامت تک میں اس گناہ سے نہ چھوٹ سکوں، یہ میں پوری کوشش کروں گا کہ روز گناہ ہو گیا لیکن واپس تیرے پاس ضرور آؤں گا، بولوں گا اللہ سے نہیں چھوٹ رہا، اللہ سے میں کمزور ہو گیا ہوں، اللہ سے میں بے بس ہو گیا ہوں، میری بس نہیں چل رہی، میری بس ہو گئی ہے، تو اس سے بچا تو بچا، میں کچھ نہیں کر سکتا، میں کمزور ہوں۔ اپنی کمزوری کا اگر آپ اس کو ایکسیپٹ کر لیں، اپنی کمزوری کا آپ کو یقین ہو جائے، اس کے اوپر آپ آمادگی ظاہر کر دیں تو بہت زیادہ آسانی ہو جاتی ہے۔ جو شخص پورا ہو جائے نا اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ پورا ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ مکمل ہو گیا، اب اس کے پاس بچا کچھ نہیں، سیکھنے کو کچھ نہیں بچا۔
یہ ادھوری زندگی جو ہے نا یہ بہت کام کی ہوتی ہے. بندہ مسلسل سیکھتا چلے جاتا ہے, بندہ مسلسل کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہے. یہ گناہ بڑے کام کی چیز ہے. یہ بندے کو اوتار نہیں بننے دیتے, بندے کو زمین پہ رکھ کے رکھتے ہیں. ایک حدیث شریفہ مفہوم ہے کہ وہ نیکی جو ادعا پیدا کرے, جسے دعویٰ ہے کہ میں بہت بڑا نیکوکار کوئی متقی ہو گیا ہوں, وہ نیکی جو ادعا پیدا کرے اس سے وہ گناہ بہتر ہے جو توڑ کے رکھتے ہیں. یہ گناہ آتے رہتے ہیں, توڑتے رہتے ہیں, بندہ ادھورا رہتا ہے, بہت اچھا ہوتا ہے. وہ شاعر کہتا ہے وہ جن کو پھول خوشبو چاندنی اچھے نہیں لگتے, وہ جن کو پھول خوشبو چاندنی اچھے نہیں لگتے, ہمارے پاس ایسے بھی ادھورے لوگ رہتے ہیں. تو یہ ادھورے لوگ بہت کام کے ہوتے ہیں. ادھوری زندگی گزار دیں, ادھورے رہیں, گناہ ہو جائیں, ثواب ہو جائیں, توبہ کرتے رہیں. اپنے آپ کو سزا مت دیں, اپنے آپ سے ناراض نہ ہوں. اپنے آپ سے ناراض ہونا اتنی کبھی حرکت ہے, اتنا بڑا ظلم ہے جو آگے جانے کے لیے آپ کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دے گی. آپ زندگی میں کچھ نہیں کر سکیں گے. اس سوچ کے ڈپریشن, انزائٹی ساری چیزوں کے اندر چلے جائیں گے اور کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. ایک شخص سے بات سے پوچھا کہ کہاں رہ رہے ہو, تو کہنے لگا ڈپریشن میں. کہا کہاں سے آ رہے ہو, تو کہہ رہا صدمے سے آ رہا ہوں. کہا کہاں جا رہے ہو, تو کہہ رہا کسی کا سر پھاڑنے جا رہا ہوں. اور یہ بندہ وہی تھا جو اپنے آپ سے ناراض تھا. امید کرتا ہوں یہ چھوٹے چھوٹے ریمائنڈرز, چھوٹی چھوٹی باتیں زندگی میں بدلاؤ کا سبب ضرور بنیں گے. اگر آپ چاہتے ہیں میں آپ سے ایسی باتیں کرتا رہوں, مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا. میرے واسطے دعا کیجیے گا. میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی.